اب سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت میں یہ قصہ بھی ملتا ہے کہ نوفل بقالی فرماتے ہیں کہ جس شیطان نے حملہ کیا تھا حضرت ایوب پہ، چونکہ مثلا یہ شیطان بنصب و عذاب، شیطان نے تکلیف پہنچائی تھی، تو اس کا نام جو ہے وہ مبسوط تھا۔ کہتے ہیں وقانت امرات ایوب تقول، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ہمیشہ آپ سے عرض کرتی ادعو اللہ ویشفیک، اللہ سے دعا مانگو اللہ آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ لیکن حضرت ایوب صبر اپنی اس بیماری پہ، امتحان پہ راضی تھے اللہ کی طرف سے، اس لیے دعا بھی نہیں مانگتے تھے۔ آپ نہیں دعا مانگتے، کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے الحمدللہ اسی پہ میں راضی ہوں۔ ایک جماعت گزری بنی اسرائیل کی، ان نے جب دیکھا کہ اتنے بڑے امتحان میں ایک انسان مبتلا ہے تو وہ آپس میں کہنے لگے پتہ نہیں اس سے کون سا ایسا بڑا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اس پر یہ مصیبت آئی ہے۔ تو اس وقت پھر حضرت ایوب نے دعا مانگی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ایک روایت یہ بھی آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عبید بن عمیر سے کہ ایوب علیہ السلام کے بھائی بھی تھے، وہ ایک دن ملنے کے لیے آئے، لیکن وہ آپ کے قریب نہیں آ رہے تھے کہ ان کو یعنی ایسی ہوا جو ہے وہ آ رہی تھی، تو کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ پتہ نہیں لوکان اللہ، اگر اللہ جانتے کہ حضرت ایوب میں بھلائی ہے تو آپ کو ایسی بیماری میں تو مبتلا نہ کرتے۔ اب حضرت ایوب رو پڑے، اس سے پہلے حضرت ایوب کبھی نہیں روئے تھے، اور اس کے بعد دعا مانگی اللہم ان کنت تعلم انی لم ابت لیلتا قد شبعان وانا اعلم مکان جائن فصدقنی۔ تو کہنے لگے کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں کبھی بھی رات کو پیٹ بھر کے نہیں سویا، مجھے پتہ ہو کہ فلاں جگہ مسکین بھوکا ہے، فوراً میں جاتا تھا اس کے کھانے کے لیے۔ فصدق من السماء ما یسمعان، اللہ نے آسمانوں سے تصدیق اتری۔ ثم قال اللہ انی لم یکن لی قمیصان قط، یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس تو 2 قمیض بھی نہیں ہوتی تھیں، وَأَنَا أَعْلَمُ مَكَانَ عَارٍ، اگر مجھے پتہ لگتا کہ فلاں بندے کو اس کی ضرورت ہے تو وہ بھی میں اس کو دے دیتا تھا۔ فصدقنی، آپ میری بات کی تصدیق فرمائے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو آسمان سے آواز آئی کہ بالکل تم سچ کہتے ہو۔ ثم قال اللہم وبعزتک، یا اللہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے۔ ثم خر ساجدا، پھر سجدے میں گر گئے۔ فقال اللہم بعزتک لا ارفع راسی ابدا حتی تکشف عنی، کہ یا اللہ اب میں سر نہیں اٹھاؤں گا سجدے سے جب تک تم مجھے شفا نہیں عطا فرماؤ گے۔ فلما رفع راسہ حتی کشف عنہ، اللہ نے وہ بیماری دور فرما دی۔ آپ جب اپنی ضرورت کے لیے جاتے تو بیوی پکڑ کے آپ کو لے جاتی۔ ایک دن جب دیر ہو گئی اللہ نے حکم دیا کہ ایوب اسی جگہ پاؤں مارو، وہاں سے جو پانی نکلے گا وہ پانی پئیں بھی اور غسل بھی کریں۔ آپ نے غسل کیا، بیماری ختم ہو گئی۔ اللہ نے آپ کے لیے جنت سے لباس بھیجا۔ وہ آپ بہن کے ایک طرف بیٹھ گئے، جب بیوی اندر داخل ہوئی تو پہچان ہی نہ سکی کہ یہ ایوب ہے، بیماری ختم اور ایسا لباس۔ وہ کہنے لگی کہ تم کون ہو، یہ تو بتاؤ، یہاں میرا ایک بیمار پڑا ہوا تھا، کہیں ایسا تو نہیں خدا نہ خاطر اس کو کوئی جنگل کے جانور اٹھا کے لے گئے ہوں؟ انہوں نے کہا حالانکہ تو تم پہچان نہیں رہی ہو کہ میں ایوب ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی بندی، اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے، میری حالت بدل ڈالی ہے، میں ایوب ہوں۔ اللہ نے پھر صرف ایوب علیہ السلام کو شفا نہیں بخشی، شفا بھی دی، اولاد بھی دی، جو بچے مر گئے ان کو بھی زندہ کر دیا، ساری مال دولت اور اس کے علاوہ زیادہ بھی عطا فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا ایوب میں نے تمہیں تمہارا اہل مال سب لوٹا دیا، لیکن اگر کچھ لوگوں نے تمہارے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی ان کے لیے بھی معاف کر دو، بخشش کر دو، ان کو بھی معاف کر دو، تاکہ ان کے لیے بھی جنہوں نے نافرمانی کی آپ کی توہین۔ جب اللہ نے ایوب علیہ السلام کو صحت دے دی تو پھر سونے کی مکڑیوں کی بارش ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام مکڑیاں پکڑ پکڑ کے سونے کی اٹھا اٹھا کے اپنے کپڑوں میں چادر میں ڈالتے رہے باندھنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا ایوب کیوں اتنے اکٹھے کر رہے ہو، ابھی تم راضی نہیں ہوئی، تو تمہارا پیٹ نہیں بھرا پیسوں سے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ میاں تیری رحمت سے کون اس کا کس کا پیٹ بھرتا ہے،
ما یسوع من رحمتک اصلہ صحیحین، یہ حدیث صحیح ہے، صحیحین میں بھی ہے۔ اللہ نے آپ کی اولاد کو دوبارہ زندہ کر کے واپس کر دی۔ بعد میں یہ بھی روایت نقل کی ہے کہ آپ کی بیوی جو تھی نا ایوب علیہ السلام کی، اس کا نام جو ہے وہ رحمہ تھا۔ بہرحال یہ ہے کہ اس نے دوری سواری بٹھائی، اللہ علم کیا نام تھا۔ ہاں اگر اہل کتاب سے کوئی روایت ہے تو اس کی بھی ہم نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب کر سکتے ہیں۔ حافظ ابن عساکر نے اپنی تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ اس کا نام لیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نام لیا تھا اور یہ یعقوب یعنی یوسف علیہ السلام کے بیٹے کی بیٹی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ چاہو تو تمہارے اہل و اولاد کو دوبارہ زندہ کر دوں اور چاہو تو پھر تمہیں جنت میں بھی لیں گے۔ انہوں نے کہا میں اس پہ راضی ہوں کہ مجھے جنت میں ملے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنی رحمت فرما دی اور لوگوں کے لیے اپنی نصیحت کا ذریعہ بنا دیا کہ ایسے امتحان آتے ہیں تو پھر صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات سے نواز دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُ ذَلِكَ قُدْوَةً، ہم نے آپ کو نمونہ بنایا لِأَلَّا يَظُنَّ أَهْلُ الْبَلَاءِ إِنَّمَا فَعَلْنَاهُ بِهِمْ ذَلِكَ لِهَوَانِهِمْ عَلَيْنَا، تاکہ لوگوں کے لیے جو اللہ والے ہیں ان کے لیے حجت بنے کہ یہ کوئی ذلت کی وجہ سے عذاب نہیں ہوتا، کبھی امتحان بھی ہوتا ہے۔ تو بڑے بزرگوں نے لکھا ہے اور بڑی عجیب بات انہوں نے لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صبر جو ہے نا اس کے 3 پھل ملتے ہیں انسان کو، اور وہ 3 نعمتیں ایسی ہیں کہ اس جیسی کوئی دنیا میں نعمت ہے ہی نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر تم صبر کرو تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، تو معیت نصیب ہوتی ہے، معیت خاصہ۔ اور اگر تم صبر کرو تو اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب الصابرین، اللہ صابرین سے محبت کرتے ہیں، تو معیت بھی ملے، اللہ کی محبت بھی ملے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انتظام ہے، یہ تو دنیا میں ہو گیا۔ اور آخرت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم صبر کرنے والوں کو اتنا ثواب دیں گے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ ان کے ثواب کا کوئی حد نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے یصب علیہم صبا، کہ ان کا ثواب جو ہے یہ نہیں کہ وہ گن کے دیا جائے 10 20 100 لاکھ، نہیں، بس اللہ حکم دیں انڈیل دو میری رحمت ان سب پر۔ اور ایک حدیث میں اسی طرح آتا ہے کہ قیامت والے دن جن لوگوں کو تکلیفیں پہنچیں وہ کہیں گے کہ کاش دنیا میں اگر ہمارا بدن مقراضوں سے کاٹا جاتا اور ہم صبر کرتے تو آج ہمیں اور بھی زیادہ انعامات ملتے۔ تو اس لیے صبر جو ہے نا، اور اردو میں بھی محاورہ ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، معنی یہی ہے کہ صبر کرو گے تو اس پہ اللہ کی طرف سے اجر ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بیماری ہے، دکھ ہے، سکھ ہے، یا گناہوں کی وجہ سے آتا ہے یا اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے نمونہ بنے۔ واللہ اعلم۔